محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج امام خمینی کی یاد میں امام خمینی کانفرنس کی گئی۔ امام خمینی ایک وہ چمکتا سورج ہیں جن کے سامنے وہ جیسا آدمی منتظر کرتے ہوئے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا آج جو پروگرام رکھا گیا ہے اس میں مختلف علماء کو دعوت دی گئی ہے جو کہ انشاءاللہ انگلش میں اور اردو میں اور اچھے موضوعات پر خطاب فرمائیں گے، اور آپ لوگوں سے آخری تک اس میں شرکت کرنے کی گزارش ہے۔ اس میں کچھ انعامات بھی رکھے گئے ہیں، کیش پرائز بھی ہیں، لیپ ٹاپ بھی ہے، جو کہ تمام جتنے پرائز رکھے گئے ہیں وہ اسپانسر ہیں، لوگوں نے اسپانسر کیے ہیں اور لوگوں کی طرف سے پرائز دیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جب پرائز کا اعلان ہوگا تو اس وقت جس کا نمبر اناؤنس کیا جائے وہ پیچھے ٹیبل پہ جا کر اپنے پرائز کا نمبر لے جا کر بعد میں مولانا شمس الدین جو تقریباً 8 بجے قریب مولانا کی باری آئے گی، مولانا شمس الدین صاحب جو ہیں وہ پرائز ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور نام جا کے پیچھے ٹوکن اس لیے لے لیں کہ بعد میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے نمبر کس کا کون سا نمبر تھا۔ پیچھے جو ہوگا نمبر بتا دیا جائے گا کہ آپ کا پرائز نمبر 1 ہے، پرائز نمبر 2 ہے، اور پھر یہاں آ کر ایک انویلپ اسی حساب سے دیا جائے گا جس کے اندر جو ہوگا وہ انسان کی اپنی لک ہے۔ امام خمینی نے یقیناً 1400 سال کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس طرح کی کوئی شخصیت، اس کا کوئی نعم البدل، کوئی ثانی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اور جلیل قدر فقہا گزرے جنہوں نے دین مبین اسلام کی مکتب جعفریہ کی حفاظت کی، اپنے خون کے ذریعے اس مذہب کو بچایا، خون کے ذریعے کتابیں جو ہیں لکھی تاکہ یہ مذہب باقی رہ جائے۔ ہر مرجع تقلید، ہر عالم دین اس نے جس طرح سے بھی ہو سکا اس دین کی خدمت کی، لیکن بعض افراد سے خدا زیادہ خدمت لے لیتا ہے۔ امام خمینی کی ذات ویسی ہے کہ اللہ نے ان سے ایسی خدمت دی کہ جس کو آتی قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ جب بھی تشیع کی تاریخ لکھی جائے گی، جب بھی مذہب جعفریہ کے لیے قلم اٹھایا جائے گا، جب بھی علماء کے نام پہ قلم اٹھایا جائے گا، اس میں امام خمینی کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ امام خمینی نے اپنی عمر میں کا مشن جو تھا وہ یہ بنا لیا تھا کہ آپ چاہتے تھے، نجف کے لوگوں میں مشہور تھا کہ امام نوجوانوں کو روکتے تھے اور روک کر پوچھتے تھے تم نے امام زمانہ کی تیاری کر لی ہے، تم نے امام زمانہ کے لیے کیا خدمت کی ہے، تم نے کیا کام کیا ہے؟ تو بعض لوگ ہنستے بھی تھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کی ہم کیا خدمت کریں، لیکن امام خمینی نے ایک ایسی خدمت انجام دی اہل بیت عصمت و طہارت کی خدمت میں، خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہماری روشناس نہیں تھیں، جو پہچانی نہیں جاتی تھی، دنیا میں اسے پہچانوایا گیا۔ مثال کے طور پر ہمارا مذہب اور ہمارے مذہب کی ایک خصوصیت جو ہے، ہمارے پاس خزانہ دعا موجود ہے، مختلف ادعیہ موجود ہیں، مختلف دعائیں موجود ہیں، لیکن اس دعا کے فرنگ کو ایجاد جو کیا ہے، اس دعا کے کلچر کو جس نے ایجاد کیا وہ امام خمینی نے کیا ہے۔ ورنہ دعائے کمیل پہلے بھی تھی، دعائے توسل پہلے بھی تھی، دعائے سماعت پہلے بھی تھی، اور دیگر دعائیں جو تھی پہلے بھی تھی، دعائے افتتاح پہلے بھی تھی، لیکن وہ دعائیں پڑھی نہیں جاتی تھیں۔ یہ انقلاب اسلامی کے بعد انقلاب کی کامیابی اور انقلاب نے ان دعاؤں کو متعارف کرایا، یہ بھی امام خمینی کے ذریعے۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ عام تھی وہ یہ کہ امام خمینی نے اپنے زمانے کے امام کے تذکرے کو عام کیا، اتنا زیادہ امام کا نام استعمال کیا کہ آپ اگر 1400 برس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اور انقلاب اسلامی کے بعد آپ دیکھیں جتنا تذکرہ امام کا اب ہوتا ہے اور جتنی کتابیں امام زمانہ پہ اب لکھی گئی ہیں ان کی حکومت کے حوالے سے، ان نوجوانوں کے حوالے سے، ہمارے وظائف کے حوالے سے، امام علیہ السلام کی حکومت کے لیے یا ان کے ظہور کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ پہلے گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ سال میں ایک مرتبہ تذکرہ کیا جاتا تھا امام کا اور اس کے علاوہ تذکرہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی امام علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ لیکن امام کی حکومت کیسی ہوگی، اس حکومت کے اسباب کیا ہوں گے، کیا اسباب بنیں گے جس کی وجہ سے حکومت آئے گی، یہ اتنا اہم موضوع ہے جو تشیع کے لیے منفرد تھا۔
और तशय्यो इसमें मुनफरिद अक़ीदा में महदवियत का सब अक़ीदा रखते हैं, लेकिन तशय्यो का जो अक़ीदा इमाम के लिए वो ये कि हमारे इमाम ज़िंदा हैं, हमारे इमाम हयात रखते हैं, वो हमारे आमाल को देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। बहरहाल अगर कहने को कहा जाए बहुत कुछ है, और आप देखिएगा भी उलमा से सुनिएगा, इमाम खुमैनी की वाक़ई खिदमात इतनी ज़्यादा हैं कि आपकी बिना पर बड़ी किताबें लिखी गई। मकतब-ए-जाफ़रिया वो मुल्क जहाँ पे शियत का वजूद नहीं था, एक आलिम दीन बताते हैं जहाँ पर एक भी शिया नहीं था, वहाँ पर चंद अहले सुन्नत को मस्जिद से मारकर ये निकाल दिया गया कि वो खुमैनी का नाम ले रहे थे। तो उन्होंने कहा क्यों हमें बाहर निकालो, कहे तुम शिया हो गए हो। कहने हमें नहीं पता शिया क्या होता है, सुन्नी क्या होता है, हमें नहीं पता। ये पता है कि खुमैनी सही है, अगर खुमैनी शिया है तो फिर हम शिया हैं। और इधर से इस बात से वहाँ पर फिर तशय्यो की बुनियाद पड़ी, और आज तकरीबन वहाँ पर 1000 से 1500 अफराद शिया हो गए। उसकी वजह क्या है कि लोगों ने इमाम खुमैनी को जब मुतालिया किया, जब उनके मुतालिक देखा, तो बिल्कुल इमाम पर इतना मुतासिर हुए कि लोगों ने मजहब-ए-जाफ़रिया को अपनाया। यहाँ पर आखिरी जुमला शहीद बाक़ुर सदर फरमाते हैं, कहते हैं इमाम खुमैनी में इस तरह से जज्ब हो जाओ जिस तरह से इमाम खुमैनी इस्लाम में जज्ब हो गए। ये वो फ़र्द फरमा रहा है जो नाबग़ैर रोज़गार था। इमाम जनाब शहीद बाक़ुर सदर जो हैं, उलमा इसकी तारीफ़ फरमाएंगे कि शहीद बाक़ुर सदर अपने ज़माने के इंटेलिजेंट तरीन फ़र्द थे, लेकिन उसके बावजूद वो यही बता रहे हैं कि देखो इमाम खुमैनी में ऐसे जज्ब हो जाओ जैसे वो इस्लाम में जज्ब हो गए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं मौलाना अली अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इंग्लिश में आके इस प्रोग्राम को इंग्लिश में कराएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। It gives me great pleasure to welcome all of you today to this very unique program. And in fact, it's probably a program that's not been done before in the last 10 to 15 years on such a topic. Bearing this in mind, I think it's very important for a number of reasons. The first reason why it's very important is because we have a diversity of different topics that we'll be addressing. Now, under the umbrella of Imam Khomeni, rahmatullah alayh, we'll also be looking at the various dimensions of Islam. So if you look at the list, you'll see that you have politics, society, mysticism, education, academia, all sorts of things that really tells us what Islam is about. And again, when you look at the personality of Imam Khomeni, it's very important to mention all of these things as well. Specifically the fact that we're living in the West, and these types of conferences are very important for people in the West, not just Muslims but non-Muslims. Not just non-Muslims but academics and scholars who are studying today at university. But the main reason being is that if we have these type of conferences, what happens is that an awareness is created. Today, one of the biggest misconceptions of Islam, or found in Islam, right, university, is what? That Imam Khomeni was only a political figurehead. But when you look at the entire list of topics that we have today, you see that no, what Imam Khomeni is doing is he's representing Islam in all different fields. Having these conferences means that tomorrow better insight will be given to our academics who are not Muslim. In this way, then policy or future policy, when it's made, can be better influenced through such conferences. In the very same way today, if we look at the different dimensions that are going to be raised in the timetable, what we see is that it's a whole mechanics of Islam. That by evaluating this, by incorporating this, by analyzing this, what you have is that you understand Islam from 1979 onwards. Because what Imam Khomeni really represents is a watershed in Islam. That prior to that you had one way of Islam, and after 1979 you have another way of Islam. It's a new direction of Islam. That today if you have different forms of liberation theology in the world today, it's because of Imam Khomeni. If you have an entire new political system, it's because of Imam Khomeni. If you have a new mystical system in the Hawza itself, in the Islamic seminaries, it's because of Imam Khomeni.
If philosophy is being studied openly today, it's because of Imam Khomeni. So whether you're a friend or a foe, the reality is that the impact of this man is great. And this is something that we need to focus upon, to take away our personal images of the Imam Khomeni, and to bring forward more of an academic ideology. Look at things objectively, analyze him for what he was. Because one thing that cannot be taken away from his life is what? The fact that he was a massive influence today, and today foreign policy in the world is because of him. That when people look at Islam and their policy towards Islam, they have to go back to 1979 and see what Imam Khomeni laid. And then after that, those policies are then formed. If we have a better understanding of him, maybe today within our countries we could have a better foreign policy when it comes to Islam. So in this way, I feel that today is very unique. That in the last week or 2 weeks, we have had different, maybe conferences, seminars, but we find that this one is more unique, or the most unique, because of the scope of subjects that we're going to be covering, because of the academic topics that we're going to be covering. Each one of these lectures are going to be papers that if you analyze them, you'll get a better understanding of Islam in the current age, and where Islam is going to be tomorrow. Because the only way we can understand Islam is by understanding what is going on in the present day and age. From there, then we can analyze the future for Islam. So anyhow, I don't want to go on, but if you can remember to switch off your phones in the next couple of hours, will be most appreciated, and I hope you enjoy the seminar. So with that, let us start and convene our program today. Salawat ala Muhammad wa ala I'd like to start off with the documentary that I can. Imam Khomeni, leader of the Islamic Revolution
and founder of the Islamic Republic of Iran, was born on September 23, 1902, to a religious family in Khomeini in central Iran. When he was 5 months old, his father, Sayyid Mustafa, was martyred, and his mother took care of him until he became a youngster. He was also reared by his pious paternal aunt. He lost his mother when he was 15. The same year, he began learning